ایک اور دن اور پاکستان میں گستاخی کا ایک اور معاملہ، لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس دفعہ کسی بندے نے کسی مقدس ہستی یا رسول اللہ کو گالی گلوچ نہیں کی، ان کے بارے میں کوئی غلط القاب سے ان کو نہیں نوازا، اور نہ ہی قرآن کی بے حرمتی کی. اس دفعہ تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی گستاخی ہے. یہ وہ گستاخی ہے جو رسول اللہ کی سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ایسے 1400 سال پہلے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، وہ تھوڑے سیولائز لوگ تھے. انہوں نے رسول اللہ کی بوٹی بوٹی نہیں نوچ دی، انہوں نے زیادہ سے زیادہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کا کہا ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. لیکن پاکستان کے لوگ 1400 سال کے بعد کے جو لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگوں سے بھی زیادہ بربریت والے لوگ ہیں. کیونکہ یہ خاتون جن کا نام ثناء اللہ بتایا جا رہا ہے، انہوں نے نبوت ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہی کام جو رسول اللہ نے کیا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے وہ مہذب قوم تھے، یہاں پہ مہذب قوم نہیں ہے، اور یہ اوپر سے خاتون ہیں. ایک اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے. مین بندہ میری سسٹر ہیگی ہے، 7 سالاں تو دے نال معاملات نے. ثناء اللہ او لاہور چ، ٹھیک ہے. اے ویڈیو او دی ہے، میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں. او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہویا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے. ٹھیک ہے بھائی، سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے. ٹھیک ہے، ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں. میرا ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، سانو اللہ تعالیٰ نے اے میری نماز دی جگہ ہے، تسی پلیز اتنے جتی نہ رکھو. ٹھیک ہے، میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں کدھر نہیں جاندی، نہ میرے گھر کوئی آ سکتا وے. ایسی جو بیان دتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا وے. اسی کدھرے بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے. جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے، میں خوشی خوشی قبول کراں گی. ٹھیک ہے، باقی بھائی اینا ساریاں دا حساب نہیں بندا. اینا کول دین دا علم نہیں، اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا. میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسی تو نبوت کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے، تو یہ کام سیکرٹ میں ہو نہیں سکتا. تو لوگوں تک ان کی دعوت پہنچی تو لوگ مشتعل، ایک ہجوم ان کے گھر کے سامنے آ گیا. کسی عقل مند بندے نے پولیس کو بھی کال کر دی، تو سی پی او صاحب آئے اور انہوں نے بڑی چلاکی سے، جارحانہ سی، جذباتی سی انہوں نے ایک سپیچ ڈیلیور کی، اور جو مشتعل لوگ تھے ان کو کام ڈاؤن کیا. تو انہوں نے بڑی چلاکی سے یہ کام کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے، جو وہ مشتعل ہجوم تھا، اس نے ثناء اللہ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے مار دے دیا، جس طرح جنگلی جانور موسٹلی کرتے ہیں. تو یہ سی پی او صاحب زبردست کام کیا آپ نے. ہمارے خون میں ہے، اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے. یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. میں آپ سب بھائیوں کو، دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نست و نابود کرنا انشاءاللہ، قانون کے طریقے کے تحت، قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ. اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رضوی بصیت سی پی او فیصل آباد اور اس فیصل آباد کی پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی، اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے، یقین کیا ہے، میری بات پہ یقین کیا ہے، ان کی یقین کا رکھوالا میں ہوں. میں نے قیامت کے دن پلسرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوس کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو مایوس کرنا، اور میں نے جس ماں کا دودھ پیا میں مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پروفیشنل انداز میں. ایک ایک نقطہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھیں گے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مالونہ کو کیفر کردار تک اللہ ہمیں نہ صرف نعرہ لگوائیں. لیکن ویسے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ کی بازو ٹوٹ جائے
اور آپ کو کوئی دماغی مرض ہو تو یہ بیماری ہے. دماغ کی بیماری بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے فزیکل بیماری ہوتی ہے. تو آپ کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے. پوری دنیا میں اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے, اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جن آ گیا وغیرہ وغیرہ, تو اس کی کوئی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے, اس کو مینٹل ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. پاکستان میں اگر کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے. لیکن اگر دماغی مریض ہو کوئی تو اس کو پیر کے پاس لے جاتے ہیں. جن چمڑ گئے ہیں, جیسے ایپیلیپسی میں ان کو کہتے ہیں جن چمڑ گئے, لیکن ہوتی ایپیلیپسی ہے. اور مذہب اسی طرح لوگوں کو اندھا ہی کرتا ہے. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں, تو اسی طرح ایک دماغی بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے گرینڈیور ڈیلوژن, یعنی آپ کو بڑے بڑے خیالات آتے ہیں اپنے بارے میں. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے وکٹمز بھی ہوتے ہیں. اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, ایک کنڈیشن ہے, اس کو کہا جاتا ہے جیروسلم سنڈروم. جب جیروسلم میں لوگ جاتے ہیں, موسٹلی گورے کرسچن بیک گراؤنڈ کے جاتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ببلیکل کیریکٹرز کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک سائیکی وارڈ رکھا ہوا. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ مسیح کمپلیکس ہوتا ہے, گرینڈیور کے ان کو ڈیلوژنز آتے ہیں. تو موسٹلی لوگ اس کے کاؤنٹر میں مولوی لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار جب بھی کسی کو دماغی مریض ہوتا ہے تو وہ نبی ہونے کا ہی کیوں دعویٰ کرتا ہے. وہ بھائی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو دماغی مرض ہوتا ہے. کوئی کچھ بھی, پوری جو ویسٹ میں جو پروناؤنس کی جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس کو بھی تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کہ جینڈر ڈسفوریا ایک چیز ہے, یہ مینٹل کنڈیشن ہے. کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو گاڑی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جو درخت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. گرینڈیوس کے جو ڈیلوژن ہوتے ہیں اس میں سپر نیچرل کلیمز بھی ہوتے ہیں. کوئی جن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کوئی فرشتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو نبی کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آپ صرف اس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں جو نبی سے ریلیٹڈ ہے. اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ میں درخت ہوں, میں بلی ہوں, آپ نے ہنس کے اس کو ٹال دینا تھا, حالانکہ وہ بھی ایک دماغی کنڈیشن ہونی تھی. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو نبوت کے بھی آتے ہیں, جو کہ عین ممکن ہے کہ حضرت محمد کو بھی وہی ڈیلوژن تھا, ان کی بھی جو دماغی حالت تھی یہی تھی, کیونکہ اس چیز کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. جس طرح آپ کو یہ عورت ایک ڈرامہ لگ رہی ہے, آپ کو اس کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا, اسی طرح جو مکہ کے لوگ تھے ان کو بھی حضرت محمد کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں آ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یار یہ کیا بندہ. لیکن 1400 سال بعد جب یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں, کیونکہ آپ کے باپ دادا سے وہ مذہب چلتا چلا آ رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں بھی ہمارا تو اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں اس کے اوپر ایمان ہے, اس عورت کے اوپر کیوں نہیں ایمان؟ اگر لوگ یہ کہنا شروع ہو جائے ہمیں ایمان لے آئے ہیں اس کے اوپر, آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے کہ وہ نبی ہے؟ جب آپ کو یہ حق ہے کہ ایک 1400 سال پرانے آدمی کو آپ نبی مان سکتے ہیں, تو آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں, کسی اور کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ عورت اس کی نبی ہے؟ بھائی ہم مانتے ہیں, آپ نے نہیں ماننا نہ مانے. وہ تو یہ نبوت کا جو سارا سلسلہ ہے, یہ پوری جو گیم ہے, یہ صرف فراڈ ہے. یہ بلکہ گوروں کے زمانے میں جب یہاں پہ انگریز سے, جب مرزا غلام قادیانی بھی جب آیا تھا, جب اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, آج کل کے زمانے کے لوگ اس سے بھی زیادہ بربریت والے ہیں. ابھی بھی ہجوم آ کے مار دیتا. ابھی یہ واقعہ ایک لنچنگ کا واقعہ بن جانا تھا, بچ کے شاید چونکہ عورت تھی, شاید اس وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا. لیکن یہ واقعات ہوتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے جنہوں نے پریانتھا کمارا کو مارا تھا, یہ ابھی جس بندے کو مارا تھا 2 مہینے پہلے, ان کو سزائیں دیتے تو ہیں, لیکن لوگوں کو پھر بھی ڈر نہیں لگتا. لوگ پھر بھی یہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کے آگے جا کے گستاخوں کو لنچ کرنے اپنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں, تو انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا. تو یہ کام ہوتا رہے گا, کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی نہیں کی تھی. یہ کلچر نہیں بننا چاہیے. کلچر یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے گستاخی کی بھی تھی تو اس کو مارنا نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے مقدمہ کرنا ہے تو مقدمہ کر دیں. ویسے اس دفعہ مقدمہ ہی ہوا, اور وہ تھینکس ٹو دیٹ پولیس آفیسر علی رضوی صاحب. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ عورت بھی گئی تھی. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.